اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 80ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 80 کہتے ہیں جی 80 کو، تو الحمدللہ آج ہم لسان القرآن 2024 کورس کا 80واں لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں جی، اور اس ٹاپک کا نام ہے غیر صحیح افعال۔ غیر صحیح افعال کہتے کنہیں ہیں، تفصیل سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فعل کی اقسام جو ہیں وہ مختلف انداز میں کی گئی ہیں۔ فعل کی ایک قسم جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے لسان القرآن کورس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا مفعول کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے بھی فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ اگر کسی فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں جی یہ فعل لازم ہے، اور جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ فعل متعدی ہے۔ تو مفعول کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا مفعول نہیں آتا، اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کا مفعول آتا ہے۔ اسی طرح ہم نے لسان القرآن کورس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ بعض مرتبہ ہم فعل کے فاعل کو ذکر کرتے ہیں اور بعض اوقات ذکر نہیں کرتے۔ تو تیسری قسم بنتی ہے فعل کی اقسام کی کہ فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اگر فعل کا فاعل مذکور ہو، چاہے وہ ظاہر اسم کی صورت میں ہو یا ضمیر اسم کی صورت میں ہو، اس وقت اسے کہتے ہیں جی یہ فعل معروف ہے، اور اگر فاعل مذکور نہ ہو تو کہتے ہیں یہ فعل مجہول ہے۔ اور معروف اور مجہول آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایکٹیو پیسو وائس پڑھتے ہوئے یہ ٹرمینالوجیز دیکھی تھی۔ اس کے بعد فعل کی تقسیم ایک اور اعتبار سے کی جاتی ہے، اور وہ ہے جی حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے۔ ہم جانتے ہیں کہ 99.99% افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے حروف مادہ کی تعداد 3 ہوتی ہے، اور باقی 1% جو ہیں ان کی 4 ہوتی ہے۔ تو حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر حروف مادہ کی تعداد 3 ہے تو اسے ثلاثی فعل کہا جاتا ہے، اور اگر حروف مادہ کی تعداد 4 ہے تو اسے رباعی فعل کہا جاتا ہے۔ آج سے جو ہم فعل کی تقسیم شروع کر رہے ہیں وہ ہے جی حروف مادہ کے اعتبار سے، یعنی حروف مادہ کون کون سے ہیں، اس اعتبار سے بھی فعل کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے جی صحیح فعل، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے غیر صحیح فعل۔ تو آج سے ہم غیر صحیح افعال جو ہے انہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی فعل کب صحیح سے غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو غیر صحیح فعل اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے حروف مادہ میں نمبر 1 حمزہ آ جائے، نمبر 2 کوئی بھی حرف 2 مرتبہ آ جائے، نمبر 3 واو یا جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جاتا ہے، یا کوئی ایک حرف 2 مرتبہ آ جاتا ہے، یا حرف علت واو یا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، تو وہ فعل صحیح کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اگلی بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جب حروف مادہ میں حمزہ آ جاتا ہے تو اس غیر صحیح فعل کو گرامر کی اصطلاح میں محموز کہتے ہیں۔ محموز یہ حمزہ سے نکلا ہے تو محموز یہ اس کا نام ہے۔ اس کی 3 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلا حروف مادہ حمزہ میم را، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ آ رہا ہے پہلے نمبر پر۔ دوسری ایگزامپل سین حمزہ لام، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ آ رہا ہے دوسرے نمبر پر۔ اور تیسری ایگزامپل قاف را حمزہ آ رہا ہے تیسرے نمبر پر۔ تو گویا حمزہ کسی بھی جگہ پر آ جائے، فا اینڈ لام 3 کلمے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں فعل کے، چاہے وہ فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے، چاہے وہ عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے، چاہے لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے، تو وہ فعل جو ہے وہ محموز ہی کہلاتا ہے۔ کسی بھی فعل کے حروف مادہ میں جب کوئی ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے تو اسے گرامر کی اصطلاح میں مضاعف کہتے ہیں۔ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں ساتھ ہی لکھی ہوئی ہیں، با را، دیکھیں با جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ دوسری ایگزامپل ثا لام ثا جو ہے 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ اور تیسری ایگزامپل میم دال
یعنی دال جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ اور یہ 3 ایگزامپلز آپ کو واضح کر رہی ہیں کہ حرف کی تکرار کس کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات حرف کی تکرار فا اور عین کلمات کی جگہ پر ہوتی ہے، جیسے کہ بابا را میں۔ کبھی حرف کی تکرار فا اور لام کلمہ کی جگہ پر ہوتی ہے، جیسے سا لام سا میں۔ اور کبھی حرف کی تکرار جو ہے وہ عین اور لام کلمہ کی جگہ پر ہوتی ہے، جیسے میم دال اور دال۔ جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں واو یا حرف علت آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو معطل کہتے ہیں، اور اس کی ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں۔ واو عین دال، واو فا کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ قاف واو لام، واو عین کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ دال عین واو، واو لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ اسی طرح یا سین را، یا فا کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ با یا عین کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ ہا دال یا لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے۔ اسی طرح واو یا لام، واو اور یا یہ فا اور عین کلمہ کی جگہ پر آ رہے ہیں۔ واو قاف یا، واو اور یا فا اور لام کلمہ کی جگہ پر آ رہے ہیں۔ را واو اور یا عین اور لام کلمہ کی جگہ پر آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حروف مادہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ حروف مادہ جب کسی فعل میں جائیں گے تو فعل صحیح بنے گا یا غیر صحیح۔ تو نون صاد را آپ کا جواب ہوگا صحیح، کیونکہ 3 حروف مادہ میں نہ تو حمزہ ہے، نہ کوئی حرف ایک سے زائد مرتبہ آ رہا ہے، اور نہ ہی واو اور یا میں سے کوئی حرف ہے۔ اس طرح جیم لام سین آپ کا جواب ہوگا صحیح۔ حمزہ خا اور زال، اب آپ کہیں گے کہ یہ غیر صحیح فعل بنے گا کیونکہ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، اور غیر صحیح فعل کی قسم محموز میں داخل ہوگا۔ واو زا را آپ کہیں گے جی غیر صحیح، اس لیے کہ اس کے حروف مادہ میں واو حرف علت آ رہا ہے، اور یہ غیر صحیح فعل کی قسم معطل میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد تا با با آپ کہیں گے جی ایک حرف 2 مرتبہ آ رہا ہے، اور یہ غیر صحیح فعل کی کیٹیگری مضاعف میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد حمزہ با یا، اب آپ کو حمزہ بھی نظر آ رہا ہے حروف مادہ میں، اور حرف علت یا بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ غیر صحیح تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ڈبل غیر صحیح ہے، یعنی حمزہ ہونے کے اعتبار سے ہم اسے کہیں گے کہ یہ محموز ہے، اور حرف علت ہونے کے اعتبار سے کہیں گے یہ معطل ہے۔ اسی طرح ہا یا آپ کہیں گے کہ جس میں حرف علت یا آ رہا ہے اور حرف 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو غیر صحیح فعل تو یہ ہے ہی، لیکن یہ ڈبل غیر صحیح فعل ہے، یعنی حرف علت آنے کی وجہ سے ہم اسے معطل کہیں گے، اور ایک ہی حرف 2 مرتبہ آنے کی بنا پر ہم اسے مضاعف بھی کہیں گے۔ تو الحمدللہ جی آپ کو کم از کم اتنی پہچان تو ہو گئی کہ کون سے حروف مادہ سے صحیح فعل بن رہا ہے اور کون سے حروف مادہ سے غیر صحیح فعل بن رہا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم غیر صحیح فعل کی پہلی قسم محموز کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محموز ذہن میں تازہ کر لیں، ایسا غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، اور 3 ایگزامپلز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 1 حمزہ میم را، سین حمزہ لام، قاف را حمزہ۔ اب نوٹ کریں کہ 3 ایگزامپلز حمزہ کی مختلف پوزیشن کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اب حمزہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس محموز کو گرامر کی اصطلاح میں محموز الفا کہتے ہیں، یعنی فا کلمہ کی مناسبت سے اس کا نام محموز الفا رکھ دیا جاتا ہے۔ اور سین حمزہ لام کی صورت میں حمزہ چونکہ عین کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو اس محموز کو گرامر والے کہتے ہیں یہ محموز العین ہے۔ اور قاف را حمزہ میں حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو اب اس کا نام آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ محموز اللام کہلائے گا۔ اب اصل بات جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل صحیح کی کیٹیگری سے غیر صحیح کی کیٹیگری میں داخل ہوتا ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی کوئی فعل صحیح کی کیٹیگری سے غیر صحیح کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے تو جس طرح ہم فعل ماضی کی، فعل مضارع کی گردانیں قاعدے کے تحت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان ٹاپکس کے کچھ اپنے قواعد ہیں، اور ان قواعد کی وجہ سے یا تو گردان کے کسی ایک لفظ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یا کچھ الفاظ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، یا پوری کی پوری گردان بدل جاتی ہے۔ کہیں ماضی کی گردان میں تبدیلی آتی ہے، کہیں مضارع کی گردان میں تبدیلی آتی ہے، کہیں دونوں گردانوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہوں گا کہ جب بھی کوئی فعل صحیح سے غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں جاتا ہے تو گردانوں کے الفاظ جو ہیں سب کے سب نہیں، لازمی نہیں ہے سب کے سب، کئی صورتوں میں سب کے سب تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کئی صورتوں میں گردان کا کوئی ایک لفظ یا چند لفظ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔
لیکن وہ تبدیلیاں باقاعدہ قواعد کے تحت ہوتی ہیں۔ تو بڑا دلچسپ ٹاپک ہے جی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم محموز کے قواعد جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ محموز کہتے کسے ہیں اور محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، تو جو اگلی بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہیں وہ زیادہ تر محموز الفا میں واقع ہوتی ہیں۔ محموز الفا، محموز العین، محموز اللام میں سے تبدیلیاں جو ہیں وہ محموز الفا میں واقع ہوتی ہیں اور باقی میں تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ تو فوکس آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا غیر صحیح فعل آ جائے جو کہ محموز ہو اور وہ محموز الفا ہو تو اس میں تبدیلیاں جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب وہ تبدیلیاں کیا ہیں اور کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تبدیلی ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صورتحال یا کنڈیشن یہ ہے کہ کسی لفظ میں 2 حمزہ اکٹھے ہوں، یعنی ایک ساتھ آ جائیں اور اس طرح ایک ساتھ آئیں کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو، یعنی اس پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو۔ یعنی سچویشن آپ نے سمجھنی ہے، ایک لفظ میں 2 حمزے اکٹھے آ رہے ہیں، ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس طرح کہ پہلے حمزے پر کوئی بھی حرکت ہے، اور حرکتیں آپ جانتے ہیں 3 ہی ہیں صرف، زیر، زبر اور پیش۔ ہاں، دوسرا حمزہ ساکن ہو۔ یہ سچویشن جب بھی کہیں پر آئے گی تو ہم نے فوراً اس میں تبدیلی لانی ہے، اور تبدیلی کیا لانی ہے؟ وہ یہ لانی ہے کہ ہم نے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق یا مطابق حرف میں لازماً تبدیل کر دینا ہے۔ پھر سن لیجئے، کسی لفظ میں 2 حمزہ اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو موافق حرف ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، 3 حرکتیں ہیں، زیر، زبر، پیش، اور ان 3 حرکتوں کی موافقت 3 حروف کے ساتھ ہے۔ زبر حرکت کی موافقت الف کے ساتھ ہے، زیر حرکت کی موافقت یا کے ساتھ ہے، اور پیش حرکت کی موافقت واو کے ساتھ ہے۔ تو پہلے حمزے پر اگر زبر ہے تو ہم دوسرے حمزے کو الف میں تبدیل کر دیں گے، پہلے حمزے پر اگر زیر ہے تو دوسرے حمزے کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، پہلے حمزے پر پیش ہے تو دوسرے حمزے کو ہم واو میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ ہے جی قاعدہ محموز الفا کا۔ تو امید ہے آپ کو سچویشن اور قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ اپلائی کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں نارمل گردان کرنی ہوگی، اور گردان کرتے ہوئے ماضی کی یا مضارع کی ہمیں جب بھی یہ سچویشن ملے گی کہ 2 حمزہ ہمیں اکٹھے نظر آئیں گے، اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت کے ساتھ ہوگا، دوسرا حمزہ سکون کے ساتھ ہوگا، تو ہم نے یہ قاعدہ اپلائی کرنا ہے، دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت میں موافق حرف میں لازماً تبدیل کرنا ہے۔ تو حمزہ میم را حروف مادہ ہے جی میرے پاس، میں اس سے آپ کے سامنے گردان کرتا ہوں۔ تو حمزہ میم را جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں جی باب نون سے۔ باب نون سے جب میں حمزہ میم را کو استعمال کر کے ماضی مضارع کا پہلا لفظ بناتا ہوں تو وہ بنتا ہے جی امرا یامرو۔ اب میں ماضی کی گردان کرتا ہوں تو امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتنا، امرتو، امرنا۔ دیکھیں ماضی کی گردان میں 14 کے 14 لفظوں میں کہیں بھی ایسی صورتحال نہیں بنی کہ 2 حمزے اکٹھے آ رہے ہوں۔ تو جہاں پر صورتحال نہیں بنے گی وہاں پر قاعدہ بھی اپلائی نہیں ہوگا۔ اب ہم اس سے مضارع کی گردان دیکھتے ہیں جی، وہ ہے جی یأمرو، یأمرانی، یأمرونا، تأمرو، تأمرانی، یأمرنا، تأمرو، تأمرانی، تأمرونا، تأمرینا، تأمرانی، تأمرنا، أأمرو اور نأمرو۔ اب اس گردان میں آپ دیکھیں یہ جو 13واں لفظ ہے نا أأمرو، یہاں پر 2 حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک حمزہ زبر کے ساتھ ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ تو اس لفظ میں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، ہم نے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت زبر کے موافق حرف الف میں تبدیل کر دینا ہے۔ تو جب ہم قاعدہ اپلائی کریں گے تو حمزہ زبر الف یہ بن جائے گا جی آ، اور اس کو ہم الف کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارا سیغہ بنے گا جی آمرو۔ تو دیکھیں مضارع کی گردان کے صرف ایک سیغے میں ہمیں یہ قاعدہ اپلائی کرنا پڑا، اور چونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے میں نے آپ کو اس فعل سے گردان بھی کر کے دکھا دی ہے۔ قرآن مجید میں یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر ہے
32 کہ قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین۔ تو یہ دیکھیں جی، جو آمرو ہے یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے ابھی امرا یامرو گردان کرتے ہوئے اس میں محموز الفا کا قاعدہ اپلائی کیا ہے۔ اب اس سے ہم ایک اپنا قاعدہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ محموز الفا جب ثلاثی مجرد کے کسی بھی باب سے استعمال ہوگا تو جو مضارع کی گردان ہے اس کے 13ویں صیغے میں یعنی واحد متکلم کے صیغے میں یہ والا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ہم نے اپنا ایک قاعدہ اس قاعدے کے تحت نکال لیا۔ اب حمزہ میم نون حروف مادہ کو میں باب افعال میں رکھتا ہوں جی۔ حمزہ میم نون باب افعال، باب افعال کا ماضی مضارع ہوتا ہے جی افعلا یفعلو، تو میں رکھتا ہوں جی اَأْمَنَ یؤمنو۔ اب دیکھیں اَأْمَنَ، اس سے میں ماضی کی گردان کروں تو اینڈ تک جو ہے یہ ا کی آواز ہی مجھے آئے گی۔ چیک کر لیتے ہیں، اَأْمَنَ، اَأْمَنَا، اَأْمَنُو، اَأْمَنَت، اَأْمَنَتا، اَأْمَنَّا، اَأْمَنْتَ، اَأْمَنْتُمَا، اَأْمَنْتُمْ، اَأْمَنْتِ، اَأْمَنْتُمَا، اَأْمَنْتُنَّ، اَأْمَنْتُ، اَأْمَنْنَا۔ تو اب دیکھیں باب افعال میں جیسے ہی محموز الفا داخل ہوا پہلے لفظ سے ہی یہ قاعدہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا اور آخر تک جائے گا۔ تو آ کو جب ہم تبدیل کریں گے یہ بن جائے گا جی آ، تو میری گردان ایزی ہو جائے گی اور میں پڑھوں گا جی آمنا، آمنا، آمنو، اور آپ کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا یا ایھا الذین آمنو۔ پھر آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتنا، آمنتو، آمنا۔ اور مضارع کی گردان کروں تو یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنونا، تؤمنو، تؤمنانی، یؤمننا، تؤمنو، تؤمنانی، تؤمنونا، تؤمنانی، تؤمننا، اؤمنو، نؤمنو۔ تو یہاں دیکھیں پھر مضارع کی گردان میں واحد متکلم کے صیغے میں ہمیں یہ سچویشن جو ہے وہ مل گئی، دو حمزہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک حمزہ حرکت پیش کے ساتھ ہے، دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو ہم پیش حرکت کے موافق حرف واو میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی اومنو، تو اومنو سے یہ اومنو بن گیا۔ تو اب اس قاعدے سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب بھی محموز الفا باب افعال میں آئے گا تو ماضی کی پوری گردان تبدیل ہوگی اور مضارع کی گردان میں وہی 13واں لفظ جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ تو یہ ایک قاعدہ تھا جی محموز الفا کا جو کہ لازمی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ قواعد جو ہیں کتابوں میں محموز کے لکھے جاتے ہیں، لیکن وہ قواعد جو ہیں وہ جائز قواعد ہیں، یعنی وہ لازمی قواعد نہیں ہیں۔ جو جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی محموز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ایک مادہ میں آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں جی، وہ ہے جی حمزہ، خا اور زال۔ اس کو جب ہم باب افتعال میں ڈالتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جی افتعل یفتعلو کے وزن پہ اتخذ یتخذ۔ اب یہاں پر محموز الفا کا قاعدہ جو ہے وہ جو اپلائی ہونا چاہیے تھا وہ ماضی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم حمزہ کو ما قبل حرکت زیر کے موافق حرف یا میں تبدیل کر کے اس کو بنا دیتے جی اتخذا، لیکن یہاں پر یہ خلاف قاعدہ کچھ یوں استعمال ہوتا ہے کہ حمزہ کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر دونوں تا کو مرج کر دیا جاتا ہے، تو یہ اتخذا کی بجائے اتخذا بن جاتا ہے۔ تو یہ اسپیشل حمزہ، خا اور زال حروف مادہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ باب افتعال میں آتے ہیں تو اتخذ یتخذ کی بجائے ماضی مضارع بن جاتا ہے جی اتخذ یتخذ۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ فعل کافی دفعہ استعمال ہوا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں ماضی اور مضارع دونوں کی گردان بول دیتا ہوں جی اتخذ، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذنا، اتخذتا، اتخذتما، اتخذتم، اتخذتی، اتخذتما، اتخذتن، اتخذتو، اتخذنا۔ مضارع کی گردان کی طرف آئیں تو یتخذو، یتخذانی، یتخذون، تتخذو، تتخذانی، یتخذنا،
تتخذو، تتخذانی، تتخذونا، تتخذینا، تتخذانی، تتخذنا، اتخذو، نتخذو۔ اب میں آپ کو ایک قاعدہ محموز العین کا بھی بتا دیتا ہوں، وہ ایک جائز قاعدہ ہے لیکن کچھ افعال میں وہ قاعدہ لازمی اپلائی کیا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی متحرک حمزے سے پہلے، یعنی کوئی حمزہ ہے جس پر حرکت ہے اور اس سے ماقبل کوئی حرف صحیح ساکن ہو۔ حرف صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف جو ہے واو یا نہ ہو، واو اور یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو۔ کہاں پر؟ کسی متحرک حمزہ سے پہلے، تو حمزہ کی حرکت اس ساکن حرف کو دے کر اس حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، ایک ساکن حرف ہے جی جو کہ واو اور یا کے علاوہ ہے اور اس کے بعد حمزہ حرکت والا ہے، تو حمزہ کی حرکت جو ہے اس ساکن حرف کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اپلائی ہوتا ہے جی قاعدہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سین حمزہ لام ہمارے پاس حروف مادہ ہیں، با فا سے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بنے گا جی سألا یسألو۔ تو سألا میں آپ دیکھیں حمزہ حرکت والا ہے لیکن ماقبل ساکن نہیں ہے، لیکن یسألو کو ہم اگر دیکھیں تو یسألو میں سین ساکن ہے حمزہ متحرک سے پہلے، تو یسألو پر جب یہ قاعدہ ہم اپلائی کریں تو حمزہ اپنی حرکت سین کو دے گا جی اور خود غائب ہو جائے گا، تو یسألو سے بن جائے گا یسألو۔ تو یسألو کی گردان بھی کی جا سکتی ہے، یعنی یسألو، یسألانی، یسألونا، تسألو، تسألانی، یسألنا، تسألو، تسألانی، تسألونا، تسألینا، تسألانی، تسألنا، اسألو، نسلو، اور یسلو، یسلانی، یسلونا، تسلو، تسلانی، یسلنا، تسلو، تسلانی، تسلونا، تسلینا، تسلانی، تسلنا، اسلو، نسلو۔ قرآن مجید میں بغیر قاعدہ اپلائی کیے یہ گردان استعمال ہوئی ہے، جیسے قرآن مجید میں آپ اکثر جگہ دیکھیں گے یسألونک عن الروح، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن المحید۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ پر فعل امر جو ہے وہ اس قاعدے کی اپلیکیشن کے بعد استعمال ہوا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہم جب یسألو فعل مضارع سے فعل امر بناتے ہیں تو حاضر کا صیغہ لیں گے، پہلا صیغہ وہ ہوگا جی تسألو۔ اب تسألو سے جب میں فعل امر بناؤں گا تو پہلا قاعدہ ہوگا جی میں اسے مجزوم کروں گا تو یہ بن جائے گا جی تسأل، علامت مضارع ہٹاؤں گا، پڑھا نہیں جائے گا تو شروع میں حمزۃ الوصل لگاؤں گا زیر والا، وہ بن جائے گا جی اسأل۔ تو اسأل اوریجنلی فعل امر استعمال ہوا، لیکن اگر میں یہ والا قاعدہ اپلائی کر کے تسلو سے میں فعل امر بناتا ہوں تو تسلو کو جب میں مجزوم کروں گا تو تسل بن جائے گا، علامت مضارع تا ہٹاؤں گا تو بن جائے گا جی سل، اور پڑھا جا رہا ہوگا تو یہ فعل امر تیار ہوگا۔ تو سل جو ہے قرآن مجید میں فعل امر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 میں کہ سل بنی اسرائیلہ۔ تو یہاں پر دیکھیں جو سل فعل امر استعمال ہوا ہے یہ والا قاعدہ اپلائی کرنے کے بعد فعل امر بنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ فعل امر اسی قاعدے کی اپلیکیشن کے بعد ہی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں اس قاعدے کی اپلیکیشن کے بغیر بھی فعل امر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے تسألونا سے جب میں فعل امر بناؤں تو مجزوم ہونے کے بعد یہ تسألو رہ جائے گا، علامت مضارع ہٹاؤں، پڑھا نہیں جائے گا، حمزۃ الوصل لگاؤں تو یہ بن جائے گا جی اسألو۔ تو اسألو سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ تو یہ اسألو جو ہے یہ فعل امر استعمال ہوا ہے سأل یسألو سے، یہ والا قاعدہ اپلائی کیے ہوئے بغیر۔ اچھا، یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ جب حروف مادہ را، حمزہ اور یا استعمال ہوتے ہیں نا تو اس وقت لازمی واجبی طور پر اپلائی ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ ہم نے حرف علت والا غیر صحیح فعل پڑھا نہیں، تو اس لیے اگر میں آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھ بھی دوں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، لیکن سمپلی سمجھا دیتا ہوں کہ میرے پاس 3 حروف مادہ ہیں جی، را، حمزہ اور یا۔ با فا سے استعمال ہو رہا ہے تو نارمل ماضی مضارع بنتا ہے جی رأیا یرأیو۔ اب دیکھیں جو یرأیو ہے اس میں یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، اور یہ قاعدہ یہاں پر واجبی طور پہ اپلائی ہوگا کہ حمزہ اپنی حرکت را کو دے کر غائب ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا جی یرأیو۔ اب پھر یرأیو پر
جب معطل کے قواعد اپلائی ہوں گے جو کہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تو پھر یہ لفظ کیا بنے گا یہ انشاءاللہ تعالی اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آخری بات ایک آپ کے سامنے میں اور رکھتا ہوں محموز کے حوالے سے، اور وہ بھی محموز الفا کے حوالے سے ہی ہے کہ حمزہ، خا، زال، یہ 3 حروف مادہ، باب نون، حمزہ، میم، را، باب نون، حمزہ، کاف، لام، باب نون، یعنی یہ 3 حروف مادہ باب نون سے استعمال ہوتے ہیں۔ حمزہ، خا، زال سے جب ماضی مضارع بنتا ہے تو یہ بنے گا جی اخذ یاخذ۔ حمزہ، میم، را ماضی مضارع ہم کر چکے ہیں امر یامر۔ حمزہ، کاف، لام ماضی مضارع بنے گا جی اکل یاکل۔ اچھا، ان تینوں افعال سے جو فعل امر بنتا ہے نا وہ خلاف قاعدہ بنتا ہے۔ یعنی خلاف قاعدہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے بنا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، تأخذو میرے پاس ہے، اب تأخذو کو میں مجزوم کروں تو تأخذ ہو گیا، علامت مضارع ہٹائی، پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ وصل پیش والا لگاؤں گا تو اب دیکھیں یہ اخذ بن جائے گا، اور 2 حمزے اکٹھے ہو گئے تو دوسرے حمزے کو میں پہلے حمزے کی حرکت پیش کے موافق حرف واو میں تبدیل کر دوں گا تو یہ بن جانا چاہیے اوخذ۔ اسی طرح اکل یاکلو سے اوکل اور امر یامر سے اومر بننا چاہیے، لیکن استعمال یہ اس طرح نہیں ہوتے۔ اوخذ یہ خذ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اومر یہ مر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اوکل یہ کل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور ایگزامپلز قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ مریم میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو یہ خذ فعل امر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہا گیا کلو وشربو، تو کلو یہ جمع کا فعل امر ہے۔ البتہ یہ جو مر فعل امر بنتا ہے اس کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح استعمال کیا ہے، جیسے کہ آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو وَأْمُرْ یہ کیسے بنا؟ حمزہ، میم، را، باب نون، امر یامر، تو جو تأمر پہلا لفظ تھا حاضر کا اس پہ قاعدہ اپلائی ہوا تو وہ بن گیا جی تأمر، علامت مضارع ہٹائی تا، تو اب جو بچا اسی کے ساتھ واو کو استعمال کر کے وَأْمُرْ پڑھ دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو الحمدللہ جی، غیر صحیح افعال میں آج ہم نے محموز کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم غیر صحیح افعال کی دوسری قسم مضاف کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، اور وہاں پر کیا قواعد اپلائی ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔